بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے جو کل ہم بات کر رہے تھے اپنی جوڈیشری کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں جو پولیس کا محکمہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جوڈیشری اب سب سے نمبر لے رہی ہے۔ کچھ چیزیں دیکھنے والی ہیں، لیکن اس میں جو مین چیز کرنے والی ہے وہ ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کی۔ جب تک پرائم منسٹر صاحب اس چوروں کے قانون کو ختم نہیں کرتے اور کوئی نیا قانون وضع نہیں کرتے، یہ ایک عجیب قسم کی کشمکش ہے جو اس وقت ملک میں چل رہی ہے۔ جس کا جی میں آتا ہے، جو آتا ہے وہ کہتا رہتا ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی کیسز ابھی تک آئے ہیں، یہ ایک سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جوڈیشل کونسل موجود ہے، اور جب کسی جج کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا ریفرنس ہے وہ جوڈیشل کونسل میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کئی ججوں کے جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجے گئے، لیکن اتفاق سے صورتحال ایسی ہے کہ یہ ایک جج صاحب ایسے ہیں جن کا ریفرنس بھیجا گیا ہے اور وہ اپنی چیز بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یا انہوں نے رشوت اگر نہیں لی، وہ صاف ستھرے ہیں تو وہ اپنا منی ٹریل دیں۔ لیکن اتفاق سے بدقسمتی سے اس قانون جو ہے اس کی یہ سمجھیں کہ اس کو اپنی حفاظت بناتے ہوئے، اس کی حمایت کے اندر رہتے ہوئے وہ جس کام کو کر رہے ہیں وہ اپنا نہیں بتا رہے کہ انہوں نے یہ پیسہ کہاں سے لیا جو یو کے میں گھر خریدے اپنی بیوی کے نام پر اور بچوں کے نام پر، لیکن یہ پیسہ کہاں سے آیا وہ اس چیز کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن وہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ ان کے سامنے پوری دنیا ہی گناہ گار ہے، یعنی اپنی بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم بار بار جناب چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر یہ کوئی جوڈیشل کونسل ہے تو جوڈیشل کونسل میں جو جج صاحب کا کیس ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کریں، وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ جی دیکھیں یہ وجہ ہے، یہ میرے پاس پیسہ تھا، فلان جگہ سے آیا، میرے سسرال سے آیا، یا میری بیوی کے پاس تھا، یا جو کچھ بھی تھا ان کے، تو وہ اس کی بجائے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ کھنگال رہے ہیں۔ اس کی اپائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے، اس کی اپائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے، کسی کو ججوں کی جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ججوں کو بھی تو اپنے دائرہ کار میں رہنا ضروری ہے، وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں۔ ایک ہی تو ہوتا ہے، جو مسیحا جب خود ڈاکو بن جائے گا، چور بن جائے گا، تو مسیحائی کے لیے لوگ کہاں جائیں گے؟ حکومت سے تو لوگ ڈرتے ہیں، حکومت زیادتیاں کرتی ہے اور بڑے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم لوگ کہاں جاتے ہیں؟ بھاگتے ہوئے کورٹ میں جاتے ہیں، جج کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب جج ہی ایسے ہیں کہ جو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں، جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ آپ کا کہاں سے آیا، اور وہ پورے پاکستان کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے کہ جی یہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، عمران خان بھی چور ہے، فلانا بھی چور ہے، لیکن وہ اپنا جو کیس ہے اس کے بارے میں وہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ لاہور کی مثالیں ہیں، جو اسلام آباد کے جج ہیں اطہر من اللہ صاحب، ان کا جو سلسلہ ہے وہ پتہ ہے کہ شریف خاندان کے لیے وہ کتنے مہربان ہوئے تھے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جج صاحب، آپ اس وقت تو گارنٹیاں مانگ رہے تھے حکومت سے، پرائم منسٹر سے، گورنمنٹ سے کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر سے لکھوا کے لاؤ کہ نواز شریف 2 دن تک 72 گھنٹے تک زندہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب بتائیں کہ اب جو جگہ جگہ پہ بیٹھ کے وہ کافیاں پی رہا ہے، وہ چائے پی رہا ہے، اور وہ موجیں اڑا رہا ہے وہ ہوٹلوں میں جا کے، اب آپ کہاں گئے ہیں جناب؟ حضور آپ نکلیں نا، اب سو موٹو نوٹس لیں نا جی۔ آپ نے چوروں کو چھوڑنے کے لیے تو سو موٹو نوٹس لے لیا تھا، لیکن اس چور کو پکڑنے کے لیے کوئی بندہ سو موٹو نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ آپ لوگ اپنا انجام صرف دنیا میں نہیں دیکھیں، اللہ کے ہاں جو آپ لوگوں کا انجام ہوگا وہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اور کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا؟ مرید عباس جو ایک صحافی تھا، جو ایک سچی بات لکھ رہا تھا، اس کو جن لوگوں نے قتل کیا،
سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا. بھائی یہ کب تک ہوگا؟ اس سارے سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم بار بار پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس نظام کو ختم کریں. کوئی وہ نظام لے کے آئیں جو اس ملک میں چل سکے, جو کسی کو انصاف مل سکے. غریب لوگ رلتے رہتے ہیں. میرے پاس 5 سے 6 کیس ایسے ہیں گجرانوالہ عدالت سے جن کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا ہوئی. انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. 3 سال سے زیادہ گزر گئے, ابھی تک اپیل لگی نہیں, ابھی تک پتہ ہی نہیں کب لگے گی. اور ادھر وہ حمزہ شریف تھا, اس کو جو ہے ضمانت نامہ لے کے جج صاحب اس کے گھر پہنچ گئے راتوں رات. تو یہ چھوڑ دیں, اس چیز کو بند کر دیں. ہم چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشری کو پلیز, اگر آپ چونکہ اب اس سیٹ پہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ کی سیٹ پر, آپ ان ججوں کا احوال جو ہے وہ دیکھیں. ہمیں تو ججوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ابھی دیکھیں نا, جب سے فائز عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا ہے, یہ اب تک تقریباً 4 سے 5 درخواستیں دے چکے ہیں, اور ان درخواستوں پہ کارروائی ہوتی ہے, ان پہ سنوائی ہوتی ہے, لیکن ان کا جو اصل کیس ہے اس پہ کوئی جا نہیں رہا. ابھی دیکھیں, ابھی یہ کل اور پرسوں کے لیے جو لگا ہوا ہے کیس, اللہ کرے کہ جو بینچ بیٹھ رہا ہے 10 ججز کا, وہ فائز عیسیٰ صاحب کی جو رام کہانیاں ہیں ان کو چھوڑیں, ان کو بولیں کہ جج صاحب ان رام کہانیوں کو بند کریں, آپ اپنے کیس کے بارے میں بتائیں کہ آپ چور ہیں یا نہیں ہیں. بس 2 لفظی بات ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. یہ خان صاحب جب آئے تھے تو سب لوگ, میرے سمیت ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک پاکستان ہوگا اور سب لوگوں کے لیے ایک ہی جو ہے نا وہ قانون ہوگا, لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کام ہوا نہیں ہے. اور تب تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو چوروں کا قانون ہے, جب تک اس کو ختم نہ کیا جائے, کوئی صحیح قانون نافذ نہ کیا جائے. پچھلے دنوں میں ایک ڈبیٹ سن رہا تھا ایجوکیشن کے بارے میں. ایجوکیشن والے جو ایک پی ٹی آئی کے رہنما تھے, وہ ٹی وی کے اس پروگرام میں تھے. تو وہاں پہ ڈاکٹر معید پیر زادہ صاحب کا یہ پروگرام تھا. اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرویز مشرف نے اسکولوں کو انگلش میڈیم بنایا تھا, لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ انگلش میڈیم سے اس کو واپس جو ہے اردو میڈیم میں کر رہے ہیں, اور نہیں کرنا چاہیے, یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ لاکھوں کے حساب سے وہ ٹیچر ہیں جو پرائمری سے لے کر مڈل سکول میں پڑھاتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے یعنی تقریباً 99.9% کو انگلش نہیں آتی. اب ان لاکھوں ٹیچروں کو آپ فنش کر دیں گے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ کچھ لوگ وہاں بیٹھے یہ کہہ رہے تھے جی وہ والدین ان پڑھ ہوتے ہیں, بچوں میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ایبلٹی ہے. ہماری جو عوام ہے, ہمارے جو بچے ہیں, وہ دنیا کے انٹیلیجنٹ بچوں میں شمار ہوتے ہیں. ان کے والدین پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, میرے والدین نہیں پڑھے لکھے تھے. الحمدللہ ہم دنیا کے آخری کونے تک پہنچ گئے, تعلیم حاصل کی. جس گاؤں میں ہم پیدا ہوئے تھے اور بڑے ہوئے تھے, وہاں تو اس وقت بجلی بھی نہیں تھی. یہ آٹے کا دیا بنا کے اس کے اندر جو ہے نا وہ روئی رکھ کے سرسوں کا تیل ڈال کے اس کی لائٹ جلا کے پڑھتے تھے. تو یہ مت کہا جائے, لیکن بتدریج اس چیز کو کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری جو, میں اس دن بھی ان سے سوال بھی کیا تھا, وہاں پہ میں نے بھیجا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پاکستان بنایا تھا, کیا ان کو انگلش نہیں آتی تھی؟ وہ تو ساری زندگی انہوں نے انگلش میں ہی, انگلستان میں ہی گزاری تھی. وہیں پہ پڑھے, وہیں پہ لکھے, وہاں پہ ہی انہوں نے سب کچھ کیا اور پاکستان کی تقدیر بدل دی. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ وہ انگلش جو سب سے زیادہ جانتے تھے وہ انگلش لینگویج رکھتے تھے, نیشنل انگلش لینگویج. لیکن انہوں نے جو نیشنل لینگویج رکھی وہ اردو رکھی. تو جو قومیں اپنی ثقافت کو بھول جاتی ہیں, اپنی پہچان بھلا دیتی ہیں, وہ دنیا ہستی سے مٹ جاتی ہیں. آپ سے سب سے میں ایک سوال اور پوچھتا ہوں کہ ایران کے جو احمدی نژاد صاحب تھے, یا جتنے بھی گورنمنٹ کے بڑے بڑے منسٹر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی؟ ان کو انگلش نہیں آتی.
وہ جب دنیا کے کسی فورم پہ بھی جاتے ہیں تو وہ فارسی میں بات کرتے ہیں، وہ کبھی انگلش نہیں بولتے. تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کو انگلش نہیں آتی؟ آتی ہے، لیکن وہ اپنی جو ان کی نیشنل لینگویج ہے وہ ہمیشہ اس میں بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح روس والے ہیں، اسی طرح چائنا والے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ وہاں جا کے اپنی جو زبان ہے ان کی جو اپنی نیشنل زبان ہے اس میں بات کرتے ہیں. تو ہمارے تو بدقسمتی سے جو مسٹر مردہ خانے کے جو اکاؤنٹ بنانے والے تھے مسٹر زرداری، انہوں نے تو نیشنل اسمبلی میں انگلش میں تقریر کی تھی جیسے وہ انگلستان میں بیٹھے ہوئے. تو یہ بدقسمتی ہے ہم سب لوگوں کی. یہ سسٹم ٹھیک ہے، آپ انگلش کو ایک سیکنڈ لینگویج رکھیں دنیا میں ڈیل کرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انگلش اردو کو چھوڑ دیں اور انگلش جو ہے اس کو پہلی لینگویج رکھیں. یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. ایک نصاب ہونا چاہیے سب کے لیے، اور جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے. جتنے بھی بڑے بڑے ملک یا بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ جب دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، ابھی رجب اردگان آپ دیکھتے ہیں جب وہ یو این اے اور دوسری جگہ پہ جاتا ہے وہ اپنی ترکی زبان میں بات کرتا ہے، اس کو کیا انگلش نہیں آتی؟ تو اس لیے یہ جو کاٹھے انگریز بننے والی بات ہے نا، اس کو بھی ذرا ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. اپنی جو نیشنل لینگویج ہے پہلے اس کو اوپر رکھیں، کیونکہ اسی میں آپ کی پہچان ہے. پہلے اپنی پہچان بنائیں اور باقی جو دوسری لینگویج ہے اس کو حاصل کریں. تو آخر میں پھر پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اس قانون کو ختم کریں جیسے بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس اس وقت اللہ کے بعد دونوں بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں. اس قانون کو ختم کیے بغیر آپ کسی کرپٹ پرسن کو کوئی سزا نہیں دے سکتے. یہ 2 سال میں آپ کے سامنے تجربہ ہے. نیب جو ہے اس کو ایک لائسنس ملا ہوا ہے، وہ لوگوں کو لائسنس دے رہی ہے. نیب بالکل کام نہیں کر رہی. ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کیا تھا، اب بھی کرتے ہیں کہ اگر شہزاد اکبر صاحب جس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں یا واجد ضیاء صاحب جس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، جن کیسوں کی انکوائری وہ کر رہے ہیں ان کو ہی اس کیس کو عدالت میں ثابت کرنے دیں تاکہ کیس ثابت ہو سکیں. یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا جس طرح کیا جا رہا ہے. تو اللہ آپ کو ہمت دے، آپ کو توفیق دے، اور آپ لوگوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان چوروں کے اس قانون کو ختم کریں. اس کا ہم انتظار کریں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے ملک کی حفاظت اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنی خاص رحمت سے کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.